الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ قربانی کے فضائل اور عشرہ ذی الحجہ کے فضائل آپ حضرات کے سامنے رکھے تھے، اور آج اسی قربانی کے موضوع کو لے کر آگے چل رہا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کی 3 آیاتیں اس سورت کا شان نزول اور اس پر تفصیل سے بات میں نے ربیع الاول میں کی تھی، اس بات کو نہیں دہراتا۔ جو میرے موضوع سے جو بات مناسبت رکھ رہی ہے، میں اس کو لے کر آگے چلنا چاہ رہا ہوں۔ اس سورت کی 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو انعامات اور احسانات فرمائے ان کا تذکرہ ہے۔ دوسری آیت میں ان انعامات اور احسانات کا شکر ادا کرنے کے 2 اصول بیان کیے، اور تیسری آیت میں آپ کو خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کے دشمن بے نام و نشاں ہوں گے۔ پہلی آیت میں انا اعطیناک الکوثر میں آپ پر جو رب نے احسانات اور انعامات فرمائے ان کا تذکرہ ہے۔ کوثر کا معنی ایک آتا ہے نہر کوثر، ایک معنی حوض کوثر، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا معنی خیر کثیر سے کرتے ہیں۔ تو گویا اللہ فرما رہے انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ اب خیر کثیر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی۔ اس کی تفصیل میں علماء اور مفسرین نے لکھا
کہ آپ کو جو خیر کثیر عطا فرمائی گئی اس سے آپ کی نبوت بھی مراد ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایمان بھی مراد ہے، مقام محمود بھی مراد ہے جو ہم دعا پڑھتے ہیں، اور اس میں مقام محمود کا کہتے ہیں اذان کے بعد کی دعا۔ اسی طرح اس خیر کثیر میں فرمایا شفاعت صغریٰ بھی شامل ہے اور شفاعت کبریٰ بھی شامل ہے، کہ جو کسی اور نبی کو شفاعت کبریٰ نہیں ملے گی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں۔ اور اسی خیر کثیر میں آپ کی وہ نبوت بھی شامل ہے جو پورے عالم کے لیے، تمام جہانوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور اسی خیر کثیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بھی شامل ہے۔ یہ سارے احسانات اور انعامات، اور فرمایا کہ اس خیر کثیر میں وہ قرآن کریم بھی شامل ہے جو آپ کو عطا کیا گیا، اور جو امت کی ہدایت کا سرچشمہ ہے اور امت کی رہبری کا سرچشمہ ہے۔ تو گویا یہ سارے انعامات اور احسانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی، اور اللہ فرما رہے انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب یہ سارے انعامات اور یہ احسانات یہ میرے عطا کرتے ہیں۔ جب اللہ نے عطا کیے تو جہاں نعمتوں کا تذکرہ آئے، جہاں احسانات کا تذکرہ آئے، جہاں انعامات کا تذکرہ آئے، وہاں ذہن ایک اور چیز کی طرف بھی جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شکر ادا کیا جائے، ان نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے، ان انعامات پر شکر ادا کیا جائے۔ تو گویا شکریہ کی طرف ذہن جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا گیا میرے محبوب میں نے آپ پر انعامات کی بارش کر دی، احسانات کی بارش کر دی، اب کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا اس کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کے دو اصول بتا دیے، ایک فصلی لربک اور دوسرا ونحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے گا۔ فصلی لربک، نماز اللہ کے شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ نعمتوں پر جو شکر ادا کیا جاتا ہے بہترین طریقہ۔ اب کوثر اور فصل، کوثر اور نماز کے اندر کیا آپس میں محبت اور کیا تعلق اور کیا ربط ہے؟ تو حضرات مفسرین کرام لکھتے ہیں بڑا پیارا ربط ہے، کہ فرمایا آپ کو جو جانی انعامات عطا کیے ہیں، آپ کو جو جسمانی نعمتیں عطا کی ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے گا، نماز ادا کیجئے گا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ نماز میں حوض کوثر کا منظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں حوض کوثر پہ فرمایا پانی میٹھا بھی ہوگا، پانی سفید بھی ہوگا، پانی پیے گا تو لذت بھی آئے گی، اور جب وہ مٹھاس ایسی بجھے گی کہ پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، وہاں آپ خورے ہوں گے جن میں پانی ڈال کر میرے آقا حضرات صحابہ کو دیں گے، اور حضرات صحابہ کرام آپ آگے امت کو دیا کریں گے۔ یہ حوض کوثر کا منظر ہے، یہ اس کی کیفیت ہے۔ نماز میں آدمی کھڑا ہوتا ہے تو حوض کوثر کا منظر کیسے پیش آتا ہے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے حوض کوثر کا منظر، کہ نماز کے دوران جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ آدمی جو ہے وہ مناجات پیش کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اور اپنی مناجات کو پیش کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، فرمایا ان مناجات میں، ان دعاؤں میں وہ مٹھاس ہے، وہ مٹھاس ہے جو شہد کی مٹھاس ہوتی ہے۔ جیسے فرمایا کہ حوض کوثر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، فرمایا اس نماز کے اندر جب نمازی کھڑا ہوتا ہے، جب اپنے رب سے التجا کرتا ہے، اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، تو اس کو وہ مناجات میں شہد جیسی
مٹھاس نظر آتی ہے، یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور فرمایا اس کے ساتھ جب نماز یہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو نماز کے دوران فرمایا کسی مومن آدمی اس کو انوارات غیبیہ ملتے ہیں اللہ کی طرف سے، اس پر انوارات کی بارش ہوتی ہے، انوارات غیبیہ فرمایا وہ حاصل ہوتے ہیں، اور وہ انوارات غیبیہ ان کے رنگ فرمایا دودھ سے زیادہ میٹھا، جیسے حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ میٹھا، ایسے اس نمازی کو انوارات غیبیہ جو ملیں گے اللہ کی طرف سے، یہ بھی دودھ سے زیادہ سفید ہوں گے، اس طرح کے ہوں گے۔ اور فرمایا پھر یہ نماز میں کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کو جو یقین حاصل ہو گیا، اس کو جو ایمان حاصل ہوا، نماز کے دوران اللہ ہی سے مانگ رہا ہے، اس کا یقین اپنے رب پر ہے، اس کا ایمان اپنے رب پر ہے، تو فرمایا یہ اس کا یقین اور ایمان برف سے زیادہ ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے۔ حوض کوثر کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، اس کا ایمان اور یقین نماز میں کھڑا ہوا، فرمایا یہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز میں کھڑا ہے، اس کو جو لذت محسوس ہو رہی ہے، مجھے اور آپ کو ذرا شاید نہ ہوتی ہو، لیکن جن لوگوں کو نماز میں لذت ہوا کرتی تھی ان کا کیا کہنا تھا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، فرمانے لگے اس جنت کا کیا مزہ جس جنت میں نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ نماز میں لذت آتی تھی، وہ لذت محسوس کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اب جب یہ نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نماز میں اس کو جو لذت محسوس ہوتی ہے، نماز میں اس کو جو لطف محسوس ہوتا ہے اور اس جو کیفیت حاصل ہوتی ہے، فرمایا وہ ایسی نرم ہے کہ مکھن سے زیادہ بھی نرم محسوس ہوتی ہے۔ مکھن سب سے نرم چیز ہے، فرمایا اس سے زیادہ بھی اس کو نرم محسوس ہوگی، یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب یہ آدمی نماز میں کھڑا ہے تو اب یہ کبھی سنت ادا کر رہا ہے، کبھی نوافل ادا کر رہا ہے، تو یہ سنت اور نوافل فرمایا یہ اس کی زندگی کے سرسبز و شادابی ہے، کہ جس طرح فرمایا کہ آپ دیکھ لیجئے جب آدمی جنت میں جائے گا اور جب حوض کوثر پر یہ آدمی ہوگا تو حوض کوثر پر یہ انسان جب وہاں پر موجود ہوگا تو وہاں اس آدمی کو جو ہے وہ وہاں اس آدمی کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس آدمی کو وہاں پر جو ہے وہ اچھا خوش نما جو ہے وہ زمرد سرسبز و شاداب محسوس ہوں گے۔ تو فرمایا یہ آدمی جب نوافل ادا کرتا ہے، یہ آدمی جب سنتیں ادا کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اس کی طرح سرسبز و شادابی آ جاتی ہے، یہ کیفیت اس کی ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا یہی آدمی جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو نماز میں یہ تسبیحات بھی کرتا ہے، تحلیلات بھی کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ فرمایا یہ اس کے اذکار، یہ اس کی تسبیحات جو یہ نماز میں ادا کرتا ہے، یہ فرمایا اس حوض کوثر کے آب خوروں کی طرح، پیالوں کی طرح ہے۔ جیسے حوض کوثر پر آب خوروں میں پانی لے کر یہ پیتا ہے، اپنے آپ کو سیراب کرے گا، فرمایا نماز کے اندر جب یہ ذکر و اذکار کرتا ہے یہ آب خوریں اس کو ملیں گے، اور ان آب خوروں کے ذریعے سے اپنے رب کی محبت کو اپنے باطن میں لے کر جائے گا اور اپنے باطن کو سیراب کر دے گا اپنے رب کی محبت سے۔ تو گویا محدثین اور مفسرین نے لکھا کہ جب یہ نمازی نماز میں ہوتا ہے تو گویا کہ یوں ہے جیسے یہ حوض کوثر پہ ہے، اور جیسے حوض کوثر سے سیراب ہوتا ہے یہ نمازی نماز میں اپنے آپ کو سیراب کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب انسان کے جسم پر جسمانی انعامات کی بارش کر دی ہے، جسمانی نعمتیں عطا کر دی ہے، تو پھر جسمانی نعمتوں کا شکر فرمایا نماز میں ہے۔ اے آدمی تو نماز ادا کر، تو اپنے رب کا شکر ادا کر لے گا۔ اور جیسے رب نے جسمانی انعامات سے نوازا، ایسے اللہ رب العزت نے مالی انعامات سے بھی نوازا ہے، مالی نعمتوں کی بھی بھرمار کی ہے، انسان پر مال بھی عطا کیا ہے۔ تو فرمایا مالی نعمتوں کا اگر شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ ونہر قربانی کی صورت میں کر لے، وہ قربانی کی صورت میں کر لے۔ تجھے مال دیا، اس کا اللہ کا شکر ادا کر، تو اس مال کو رب کے سامنے ذبح کر، شکر ادا ہو جائے گا۔ اور جو قربانی کرے گا اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اس میں غربا کی ہمدردی بھی ہے۔
اللہ اس کو باقی مہینوں بھی ہمدردی نصیب فرمائیں گے، اور جو قربانی واجب ہو نہیں کرتا ہمدردی سے محروم ہوتا ہے، آئندہ بھی وہ ہمدردی سے محروم رہتا ہے۔ فرمایا مالی انعامات دیے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تو قربانی کر لے، اور قربانی بھی اس مال کی قربانی کر لے جس کو شریعت نے حلال قرار دیا، اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا بہیمۃ الانعام۔ بہیمۃ الانعام کون سے جانور ہوئے؟ اونٹ ہے، بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، اور یہ نر اور مادہ، چاہے یہ مذکر ہو یا مادہ ہو، ان کی قربانی کر لے۔ ادھر ان کی قربانی کرے گا اللہ تجھے اجر سے نوازے گا۔ گزشتہ جمعہ میں نے اس کے فضائل عرض کر دیے ہیں۔ تو یہ قربانی لازم ہے، جس پر جو صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے۔ اور فرما دیا کہ تجھے تیرے جسم کے قربان کرنے کا نہیں کہا جاتا، اپنے بدن کے قربان کرنے کا نہیں کہا جا رہا، تجھے یہ کہا جا رہا ہے تو اپنا مال قربان کر دے، تجھے بدن کے قربان کرنے کے برابر اجر ملے گا۔ اور محدثین نے لکھا کہ قربانی کرنے پر جو فضائل میرے محبوب نے بتائے ہیں، اس میں تو وہ شخص بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا جس پر قربانی واجب ہی نہیں ہے، وہ نفلی کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں کروں گا مجھے یہ فضائل ملے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگوں کو اذہان کو خراب کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور نئے نئے مفتی آ گئے ہیں، وہ بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا جی پورے گھرانے کی طرف سے ایک قربانی کر دیں؟ من اہل البیت سے کہتے ہیں پورا گھرانہ، من کل اہل البیت کا معنی ہے ہر ایک گھر والا جس پر قربانی، جو صاحب نصاب ہے قربانی اس پہ واجب ہے، اس کو کرنی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ فضول خرچی کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن جب قربانی کی باری آئی تو نہیں۔ ہاں وہ اولاد جن کا خرچہ باپ کے ذمہ الگ نہیں ہے، وہ اگر اس کے مالک نہیں ہے تو ان پر نہیں ہے۔ بیوی الگ مالکہ ہے، شوہر الگ مالک ہے، بیوی آزاد ہے۔ یہاں ادھر کرتے ہوئے کہتے ہیں جی بیوی شوہر کے تابع ہے، شریعت جب کہتی ہے تو کہتے ہیں نہیں، آزادی ہونی چاہیے، عورت آزاد ہے، مردوں کے شانہ بشانہ چلے گی۔ وہاں شانہ بشانہ تو نظر آتا ہے، اور قربانی کی باری آئی تو کہتے ہیں یہ مردوں کے تابع ہے۔ جی بس شوہر نے قربانی کر دی تو بیوی بھی قربانی ہوگی۔ مجھے ایک مسئلہ پوچھا، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تو مسئلہ پہلے یہی عرض کیا ہوا ہے کہ اگر ایک عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہے اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے یہ پوچھا، کہا کہ ایک خاتون کے پاس 10 تولے سونا ہے، لہذا 10 تولے سونا ہے اور کچھ نہیں اس کے پاس، تو میں نے کہا اس کو چاہیے کہ وہ اس میں سے کچھ بیچ کر لے، نہیں تو قرض لے کر کرے۔ کہا مولانا توبہ 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 توبہ، قرض لے کر قربانی ہوتی ہی نہیں ہے، قرض لے کر حج ہی نہیں ہوتا، یہ الفاظ تھے۔ میں نے کہا ہاں قرض لے کر قربانی نہیں ہوتی، یہ جملہ تو نے رٹ لیا، قرض لے کر حج نہیں ہوتا یہ رٹ لیا۔ میں کہتا ہوں قرض لے کر کبھی حج کرنے نہ جائے، اگر وہ اس کے پاس استطاعت نہیں ہے بالکل نہ جائے، لیکن حج کرے گا ہو جائے گا۔ قربانی قرض لے کر، ایک کے پاس 10 تولے سونا ہے تو وہ گویا اس وقت وہ خاتون 20 لاکھ سے زیادہ کی مالکہ ہے، لہذا وہ قرض کیسا لینا ہوا؟ ہاں وہ اس طرح کہے گی کہ ٹھیک ہے میرے پاس تو ابھی نہیں ہے، لہٰذا آپ مجھے کچھ دے دیں، میں قربانی 20,000 25,000 30,000 کی قربانی کر لوں گی، میں ساتھ ساتھ آپ کو دے دوں گی۔ ہاں اس پر قربانی واجب نہیں، اب قرض لے کر قربانی کرے، قربانی نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے، ہو تو جائے گی پھر بھی لیکن نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے اوپر قربانی واجب ہے اور دوسروں کی طرف سے کرنے لگ جائے خود گناہگار ہو جائے گا۔ پہلے اپنی قربانی کرو پھر دوسروں کی قربانی کرو، اور دوسروں کی طرف سے قربانی کرو گے اس کا اجر انہیں ملے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے 2 دمبے قربان کیے، ایک اپنی طرف سے اور دوسرا فرمایا ان لوگوں کی طرف سے ہے، میری امت کے وہ افراد جنہوں نے مجھ پر ایمان لایا، میرا کلمہ پڑھا
اور جنہوں نے میری تصدیق کی ان کی طرف سے میں محمد قربانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر کے امت کی طرف سے بتا دیا کہ نہیں، دوسرے کی طرف سے بھی قربانی کرو، اس کا اس کو اجر و ثواب ملے گا، اجر و ثواب ملے گا اس کو۔ لہٰذا اس لیے ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ قربانی جو ہے وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ کہ آج کل کئی کہتے ہیں نا جی قربانی کیوں کرتے ہو؟ عقل نہیں مانتی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ یہ پیسے سارے کے سارے غربا مساکین کو دے دیے جائیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا، ایک آدمی کی حکایت نقل کی۔ فرماتے ایک آدمی وہ قربانی نہیں کیا کرتا تھا اور ہر سال قربانی کے پیسے صدقہ اور خیرات کرتا تھا۔ قربانی نہیں کرتا تھا، ہر سال قربانی کے پیسے صدقہ اور خیرات کرتا تھا۔ ایک رات کو خواب میں دیکھتا ہے میدان معاشر ہے، پل صراط ہے، اور لوگ سواریوں پر سوار ہو کر پل صراط عبور کر رہے ہیں۔ یہ کھڑا ہے، جنت سامنے ہے، وہاں کیسے جاؤں؟ کہا سواری کہاں سے ملے؟ کوئی سواری نہیں، کہاں سے سواریاں ملتی ہیں؟ یہ لوگ سواریوں پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، کہاں سے ملی؟ کہا گیا یہ ان کی وہ سواریاں ہیں جو یہ قربانیاں کیا کرتے تھے، آج ان کو سواری کی صورت میں ملی ہے اور یہ پل صراط عبور کر رہے ہیں۔ اس وقت اس کو احساس ہوا، صبح ہوئی، توبہ تائب ہوا اور کہنے لگا آئندہ میں ہمیشہ قربانی کروں گا۔ قربانی، اس لیے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ سمنوا ضحایاکم، اپنی قربانیاں اچھی کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے لیے پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی، ان پر سوار ہو کر چلو گے۔ اب اس میں کئی لوگ اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں جی ایک آدمی ہر سال قربانی کرتا ہے، مثلا 30 سال اس نے قربانی کی، 30 قربانیاں، تو وہ کس پر سوار ہو کر جائے گا؟ یہ ذہنوں میں یہ باتیں آتی ہیں۔ میرے بھائی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ان 30 کے بدلے میں اس کو ایک بہترین سواری دے دے جس پر سوار ہو کر عبور کر لے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باری باری ایک سوار ہوا، اگلے پر پھر سوار، پھر اگلے پر سوار ہوا اور چلا گیا۔ یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ جا سکتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ عقل نہیں مانتی۔ میرے بھائی یہ دین عقل کے تابع نہیں ہے، یہ شریعت کے تابع ہے۔ اپنی عقل کو قربان کر دو شریعت پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو عقل کا تقاضا یہ تھا میں موزے پر پاؤں کے نیچے تلوے سے مسا کرتا۔ عقل کہتی ہے کہ گندگی لگے گی، نیچے لگے گی، لیکن نہیں، یہ عقل کے تابع نہیں۔ میں نے اپنے آقا کو پاؤں کے اوپر سے موزے پر اوپر سے مسا کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے اوپر سے مسا کروں گا۔ یہ تو امتحان ہوتا ہے کہ آیا یہ اپنی عقل سے کام لیتا ہے یا پیغمبر کی اتباع کرتا ہے، کس سے کر رہا ہے؟ اللہ کو تمہارے نہیں ضرورت خون کی، اللہ کو کسی کے گوشت کی ضرورت نہیں۔ میرا رب کا مقصد کیا ہے؟ تقوی پیدا کرنا، تاکہ تقوی ہو۔ اس لیے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کی عبادات کو قبول کرتے ہیں، اللہ تقوی والوں کی عبادات کو قبول کرتے ہیں۔ آپ قربانی کرتے ہیں ہمیشہ اللہ کے لیے کریں، نیت اللہ کی رضا ہو۔ یہ نہ ہو جی وہ دیکھے تو اچھا جی اس نے اتنی قربانیاں کی ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، دکھلاوا نہ ہو۔ تقوی ہوگا، جب اللہ کا خوف ہوگا تو پھر یہ قبول ہوگی، اور اگر اللہ کا خوف نہ ہوا تو کیسے قبول ہوگی؟ میں نے گزشتہ جمعہ کہہ دیا ہے، کہتے ہیں جی اتنے اربوں روپے خون میں کر لیتے، اور بیوائیں پڑی ہوئی ہیں، گھر میں بچیاں پڑی ہوئی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، جہیز نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں، غربا مساکین کھانے کے لیے چولہا نہیں جلتا، ان کا کیا کیا جائے؟ ہاں میرے بھائی تو اپنا موبائل 2 لاکھ کے بجائے 12,000 کا رکھ لینا، باقی ان کو دے دے۔ وہاں تمہیں نظر نہیں آتا، یہاں نظر آتا ہے، وہاں تجھے نہیں نظر آیا۔ تیری ضرورت ایک گاڑی سے بھی پوری ہو سکتی ہے، 3 4 گاڑیاں رکھی ہیں، اس کو بیچ دے، غربا مساکین کے لیے کر لے، وہ الگ ہے۔ میں نہیں کہتا کہ غربا کو نہ دیا جائے، غربا مساکین پر صدقہ کرنا الگ ہے اور قربانی کرنا الگ ہے۔ قربانی کے دنوں میں اللہ رب العزت کو میرے آقا نے فرمایا خون کے بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند اور نہیں ہے، زیادہ پسند نہیں ہے، سب سے زیادہ پسند یہ خون کا بہانہ ہے۔ اگر یہ میرا پیسہ اس خون میں چلا گیا
میرا ایمان ہے کہ میرے رب کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے اور کل یہی میری نجات کا ذریعہ ہوگا، کل اسی پر میری نجات ہوگی۔ اس لیے ان لوگوں کو باتوں میں نہ آئے اور اہتمام سے اپنی قربانی کا بندوبست کرے اور قربانی کریں۔ تو گویا کہ قربانی کے ایام یہ ہیں، اور کون سے قربانی کے ایام؟ 10ویں ذی الحجہ، 11ویں، 12ویں، یہ 3 دن ہیں۔ ان کے بعد 1000 جانور بھی ذبح کر لے دن گزرنے کے بعد، وہ صدقے کا ثواب تو ملے گا، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، لہٰذا اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور ایک اور عمل جو ہمیں ان دنوں میں کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ ایک عمل جس سے کہا جاتا ہے یوم عرفہ کا روزہ، 9ویں ذی الحجہ کا روزہ، اس کو رکھنا چاہیے ہمیں۔ اور وہ کیا ہے 9ویں ذی الحجہ؟ جب یہاں 9ویں ذی الحجہ ہوگی اتوار کا دن، تو ہمیں اس میں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک روایت میں کہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ 1000 روزوں سے افضل ہے ایک، اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت سے امید ہے جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، اللہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال آئندہ کے اس کے گناہ معاف فرما دیں گے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اللہ معاف فرما دیں گے۔ اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک اور عمل جو تیسرا عمل ہے وہ ان دنوں میں جو کیا جاتا ہے، جنہیں تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات ہیں۔ اور میرے آقا کا ارشاد ہے، آپ کا عمل بیان کیا حضرات صحابہ کرام نے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے یہ دن تکبیر اور تحلیل کے دن ہیں، ان میں تکبیرات کہنی چاہیے۔ ہر مرد چاہے جماعت سے نماز پڑھے چاہے الگ نماز پڑھے، ہر فرض نماز کے بعد زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھا کرے۔ اور خصوصاً میں ان کے لیے زیادہ اہتمام سے عرض کروں گا جو نماز سلام پھرا مسبوق ہیں، کھڑے ہو گئے، اب وہ سلام پھیر کر نہیں پڑھتے، شرماتے ہیں، نہیں بھائی یہ پڑھو۔ اور ہمارے ہاں الٹی گنگا ہے، جہاں کہا جاتا ہے آہستہ کرو وہاں ہم زور سے کرتے ہیں، جہاں زور کا کہا جاتا ہے وہاں بالکل آہستہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب کہا کہ یہ تکبیر اتنے زور سے کہو کہ مسجد گونج جائے، لیکن وہاں تو ہم بالکل شرماتے ہوئے آہستہ آہستہ کہتے ہیں۔ اور جہاں کہا بھائی اخفا کے ساتھ کرو، آمین آہستہ کہہ دو، میں ابھی ولضالین مکمل نہیں کرتا ہوں تو اوپر والی جو ہے گیلریوں میں آمین پہلے شروع ہو جاتا ہے، جیسے مقابلہ لگایا ہوا ہوتا ہے، جی ہم نے آمین پہلے کرنا ہے۔ جہاں زور کا کہا وہاں آہستہ، جہاں آہستہ کا کہا وہاں زور سے۔ شریعت مانی نام ہی ماننے کا ہے، تابع ہونے کا ہے، مانیں گے تابع دار بنیں گے تو پھر کامیابی ہے، ورنہ اگر نافرمانیوں کی طرف جائیں گے تو کیسے کامیابی ہوگی۔ مردوں کے لیے زور سے تکبیر کہنی چاہیے، اور عورتیں اپنے گھروں میں، مرد تو چلو بھولیں گے نہیں، مسجد میں ایک نے پڑھا سب کو یاد آ گیا پڑھ لیتے ہیں، عورتیں اپنی مسجدوں میں جہاں نماز کی جگہ ہوتی ہے وہاں یہ تکبیرات لکھ کر لگا دیا کریں، اپنے گھروں میں اپنی خواتین سے کہہ دیں تاکہ وہ بھی یہ تکبیرات کہا کریں، انہیں تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ پتہ چلا کہ ہمیں جو ہے ان دنوں کے آداب کی رعایت رکھنی چاہیے، اور ان دنوں میں جو اعمال ہیں ان اعمال کو اہتمام سے کرنا چاہیے۔ اور جب قربانی کے جو مسائل وہ انشاءاللہ نماز کے بعد ہمارے طلباء آپ کو باہر گیٹوں پر دے دیں گے، ان میں تمام مسائل لکھے ہوئے ہیں، کون سا جانور کس کی قربانی ہوتی ہے کس کی نہیں ہوتی، کن کن عیبوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ طلباء گیٹوں پر ہیں، وہ آپ لے لینا، وہ پڑھ لینا، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور آخر میں صرف یہی عرض کروں گا کہ اب عید آنے والی ہے، تو عید کے پر جو آپ قربانیاں کریں گے، پہلے بھی آپ یہی کرتے رہیں، آپ خود اپنے کپڑے کا خیال نہیں کیا، اپنی گاڑی کا خیال نہیں کیا، وہی چمڑا وہی کھال خود اٹھا کر لا کر یہاں اس ادارے کے لیے آپ نے جمع کروائی ہے۔ اللہ آپ کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے طلباء بھی کارکن، ان کے پاس کارڈ ہوتا ہے، کارکن مدرسہ اصحاب صفہ جامع مسجد فاروق اعظم کورنگ ٹاؤن کا رسید بھی ہوتی ہے، لہٰذا ان کو رسید دے کر رسید ضرور لیں،
وہ کر کے پھر آپ انہیں کھال اور چمڑا دے دیں۔ اور اگر کبھی نہ پہنچ سکے کوئی بچہ تو یہ بینروں پر ہمارے فون نمبر لکھے ہوتے ہیں، تو ان پر آپ فون کریں گے تو انشاءاللہ وہاں آدمی آ جائے گا۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے، سنت ادا کریں۔